ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالی کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج ہمارے ساتھ سابق آرمی چیف اور سابق صدر پاکستان اور اے پی ایم ایل کے جو چیئرمین ہیں جناب جنرل پرویز مشرف صاحب, وہ ہمارے ساتھ ہیں. صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو. میں صاحب سب سے پہلے تو میں ذرا انٹرنیشنل ایک دو ایشوز پہ آ جاؤں. اس سے پہلے کہ میں روس اور ٹرکی کے اوپر جاؤں, پہلے جو ابھی آرمی چیف کا وزٹ ہوا تھا اور میاں نواز شریف صاحب بھی گئے ہیں, اس کے بعد فوراً آرمی چیف گئے, اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی گئے, تو کیا سے دیکھتے ہیں اس جانے کو اور پھر موجودہ حالات کو؟ جی امریکہ ظاہر ہے وہ ایک دنیا کا سپر پاور ہے, اور یہ یونیپولر ورلڈ میں ایک واحد سپر پاور ہے اس وقت. تو بہت اہم ہے کہ ہم ان کے ساتھ ریلیشن شپس جو ہیں ٹھیک مینٹین کریں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ اچھا ہے کہ پرائم منسٹر بھی گئے اور آرمی چیف بھی گئے ہیں. لیکن آئی ونڈر کہ وہاں جا کر جو انہوں نے باتیں کی ہیں, وہ باتیں میرے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ بالکل کلیئرلی انہیں بتانا چاہیے کہ دیکھیں جب تک کہ آپ پاکستان کے حوالے سے انڈیا فیکٹر کو نہیں فیکٹر ان کریں گے, انڈیا جو ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افغانستان کے تھرو, اور جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے ایکسٹریمزم, یہ شیو سینا وغیرہ کا جو نکل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف خاص طور پہ, اس کا جو امپیکٹ ہے جو پاکستان کے اوپر ہو رہا ہے, ہماری پبلک اوپینین کے اوپر, اس کو آپ کو فیکٹر ان کرنا چاہیے. اور ہماری جو ریلیشن شپس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی پاکستان کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ, ٹھیک ہے وہ ان کی بائی لیٹرل ریلیشن ہے ان کے ساتھ, لیکن ہماری ریلیشن شپ میں یہ بیلنس لانے کے لیے انہیں انڈیا فیکٹر کو بالکل فیکٹر ان کرنا چاہیے ریلیشن شپس میں, یہ ان کو بتانا چاہیے کلیئرلی. تو آپ سمجھتے ہیں آرمی چیف نے ڈیفینیٹلی اس چیز کو تو وہاں بات کی ہوگی نا؟ میرے خیال میں اسپیشلی جو کچھ بھی بارڈر پہ ہو رہا ہے ہمارے لائن آف کنٹرول پہ اور انٹرنلی جو وہ کر رہے ہیں, اس کی بات چیت انہوں نے بتائی ہوگی. سر میں یہاں پہ ایک اور بہت اہم اس وقت صورتحال ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ترکی اور روس کا اس وقت اس خطے میں بھی رول بڑھ گیا ہے, اور ٹرکی کے ساتھ ابھی اس کا ایک کلیش ہوا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جو ویسٹرن ڈیموکریسی کا حشر ہوا ہے, وہاں پر اب خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے. ایک طرف پہلے طالبان, پھر القاعدہ اور اب داعش, اور پھر اس قسم کے کلیشز. کیا دنیا ایک تیسری جنگ کی طرف جا رہی ہے سر؟ جی ہاں, یہ ڈفرینٹ فارم, ایک فرق فارم میں بالکل. یہ بہت ہی ڈینجرس سچویشن ہے ہر جگہ, اور آپ نے یہاں افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, القاعدہ, طالبان, القاعدہ, داعش اب آ گیا, اور مڈل ایسٹ میں جو ہو رہا ہے, اور اس میں یہ اتنے پلز ہیں اور فرق ڈائریکشنز میں, اس کو سمجھنا چاہیے. مطلب روس کیا کر رہا ہے, اور روس ایک ایمرجنگ پاور ہے اس وقت. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ یونیپولر ورلڈ جو ہے اب ملٹی پولر ہو رہی ہے. ملٹی پولر ہونے میں چین, روس بھی ایمرج کر رہا ہے. تو بڑا یہ ڈینجرس سچویشن ہے کہ روس ایک طرف پل کر رہا ہو, امریکہ دوسری طرف پل کر رہا ہو, نیٹو کے انٹرسٹ الگ ہوں, روس کے الگ ہوں. تو یہ بہت ڈینجرس سچویشن ہے. سچویشن یہ بھی دیکھنے کو آ رہی ہے سر کہ ایشین پیسیفک کے حوالے سے خاص طور پہ جو اس وقت پاکستان ہے, چائنا ہے اور روس ہے, یہ تین ایٹمی طاقتیں ایک انڈرسٹینڈنگ ان کے درمیان ڈیولپ ہو رہی ہے. تو یہ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سر یہ اس خطے کے لیے بہتر ہے؟ دیکھیں, جہاں تک دنیا کو اگر دیکھنا چاہیے, اس میں امریکہ اور ہندوستان کے جو تعلقات بن رہے ہیں, اگر وہ بالکل ون سائیڈڈ ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا, اور جیسے نظر آ رہے ہیں, ہاں, اس میں پاکستان کے انٹرسٹ جو میں نے بتایا ہے, پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے انڈیا فیکٹر, وہ اگر کیٹر نہیں کر رہا ہے امریکہ, تو بہت خطرناک ہو سکتا ہے. پھر ہمارے پاس کیا آلٹرنیٹیو رہتا ہے؟ تو ہم پھر دیکھتے ہیں چین اور روس بھی دیکھ رہا ہے, روس بھی ایمرجنگ پاور ہے. تو میرے خیال میں بیلنس لانے کے لیے امریکہ کو یہ اپنی ان بیلنسڈ فیوریبل سچویشن جو ہے ان کی ٹورڈز انڈیا اور ایون ٹورڈز اسرائیل, اس کو ذرا ایگزامن کرنا چاہیے دنیا میں. اس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ فورسز, اپوزنگ فورسز ان کے خلاف وہ ایمرج ہو رہی ہیں, اور الٹیمیٹلی وہی جو کولڈ وار میں دو فرنٹ تھے وہ ایمرج ہو رہے ہیں. اچھا سر, ایک جو یہ آپ نے بھی اس کی تائید کی کہ اس وقت ملک انٹرنیشنلی دنیا میں جو اس وقت جس قسم کی سچویشنز ہے,
اس میں یقیناً اگر تیسری جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس وقت ترکی اور آپ نے دیکھا کہ جی فرانس کے اندر جو واقعہ ہوا، پھر ٹرکی اور اس کے ساتھ روس کا کلیش ہو گیا، اور یہ اس وقت معاملات اتنے خراب ہیں کہ پاکستان آرمی ڈیفینیٹلی اپنی پلاننگ کر رہی ہوگی، لیکن ایسی صورتحال میں جب پاکستان آرمی انٹرنیشنلی اتنی بڑی بڑی طاقتوں اور اتنے بڑے بڑے خدشات اور داعش اور ان لوگوں کو آگے آنے والے سلسلے میں پلان کر رہی ہوگی، اس موقع پہ پاکستان کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ جس کے بارے میں خود آرمی چیف کا اسٹیٹمنٹ ہے کور کمانڈر میٹنگ کے بعد، اور پھر عدلیہ کے چیف کا بھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ان کی گورننس کے اوپر ان کا اعتماد نہیں ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے سر؟ ہاں، اس وقت مطلب دیکھیں اس وقت بہت اہم ہے کہ ہمیں اس سچویشن کا جائزہ لیا جائے اور حکومت کو کیپیبل ہونا چاہیے کہ کچھ اپنا رول پلے کریں۔ اب رول پلے آرمی ریئلی ہمیں بالکل ہمارے پاس بہت زیادہ مصیبتیں اپنی ہیں کہ ہم اور جگہ فوجی ملیٹریلی انوالو ہوں، لیکن ڈپلومیٹیکلی دیکھیں ہماری ریلیشن شپ کم از کم میرے زمانے میں ترکی کے ساتھ تو ہمیشہ ہی ہماری بہت اچھی ریلیشن شپ رہی ہے، ترکی تو ہمارا برادر ملک ہے، اور روس کے ساتھ بھی۔ تو ادھر اس وقت فرینکلی میں ہوتا تو ایک رول پلے کرنا چاہیے تھا ان دونوں کی، وہ ایک پیس، ایک ان کی جو کنفرنٹیشن ہوئی ہے اس میں بیچ میں ایک ڈپلومیٹک رول کہ ان میں امن امان لائی جائے۔ یہ رول پاکستان پلے کر سکتا ہے اگر ہماری سے ہو پوٹن کے ساتھ بھی، رشیا کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ، دونوں وہ پلے کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو سیریا کے اندر ہے وہ ہمارا مسلمان ملک ہے، اور جتنے بھی انوالوڈ ہیں مسلمان ہیں، لیکن ایکسٹرنل فورسز بھی انوالوڈ ہیں، وہاں بھی ہم ایک پیس کی طرف ایک رول پلے کر سکتے ہیں۔ سر میں ایک بہت اہم، کیونکہ اب ملکی معاملات پہ ذرا آتے ہیں اس وقت، جس طرح میں نے کہا سر، ایک طرف آپ آرمی چیف رہے ہیں، آپ صدر پاکستان رہے ہیں، لوگ آپ کو جنرل کیانی سے الگ کر کے دیکھتے ہیں، لوگ آپ کو جنرل اسلم بیگ سے الگ کر کے دیکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایز اے آرمی چیف اور ایز اے صدر پاکستان 10 سال تقریباً آپ نے یہاں حکومت کی۔ ایسے موقع پہ کہ جب آج نوجوان کاکول سے نکلے ہوئے آرمی کے لڑکے شہید ہو رہے ہیں دہشت گردی کی جنگ میں، مائیں جو ہیں وہ اپنے فوجی بیٹوں کی لاشوں کو دیکھ رہی ہیں ملک بچانے کے لیے، دوسری طرف بہنیں اپنے بھائی کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں ملک بچانے کے لیے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، ینگ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ فوجی نوجوان ملک کے لیے جان دے رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ رول ہے، دوسری طرف لولی لنگڑی جمہوریت، لولی لنگڑی پارلیمنٹ، لولا لنگڑا احتساب، اور ایک ایسی حالات کہ بڑے بڑے پروجیکٹ بن رہے ہیں اور بڑی بڑی کرپشن ہو رہی ہے، اربوں خربوں لوٹا جا رہا ہے اور ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور ایک طرف اور کہ جب بڑے بڑے قرضے لے کر اس ملک کو قرضوں میں جکڑا جا رہا ہے۔ تو اب دو سچویشن ہے سر، ایک طرف فوج ملک کو بچانے کے لیے اور فوجی فیملیز اپنے گھر لاشیں لا رہی ہے، اور یہ جو سیاستدان اور پارلیمنٹیرین ہیں یہ عیاشی کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں اور ملک کو قرضوں میں جکڑ رہے ہیں، تو کیسے چلے گا سر یہ ملک؟ آپ آرمی چیف بھی رہے ہیں، آپ صدر بھی رہے ہیں سر۔ بس صحیح بات ہے، یہ مصیبت ہے، اور ہم نے پہلے جو بات کی ہے انٹرنیشنل اور ریجنل، یہ جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے امریکہ وغیرہ، روس کے ساتھ، روس ورسز ٹرکی وغیرہ، اور پھر ہندوستان میں جو ہو رہا ہے، جو بھی بات ہوئی ہے ہماری، اس کے اوپر ہمارے جو اوپر جو پریشرز آ رہے ہیں اس میں، اور ہماری انٹرنل سچویشن جو لا اینڈ آرڈر کی جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہے، اس میں اشد ضرورت ہے کہ ایک حکومت ہو جس کو ٹوٹل سمجھ ہو اس کمپلیٹ سچویشن کو، انٹرنیشنل، ریجنل اینڈ ڈومیسٹک، اور پھر طاقت رکھتی ہو ٹو میٹ دس چیلنج۔ اور دوسری چیز اہم بات کہ حکومت اور آرمی بالکل ایک پیج پہ، پالیسیز بن رہے ہیں، اسٹریٹجی بنے حکومت کی طرف سے، آرمی اسے امپلیمنٹ کرے، یہ اس وقت اس کی اشد ضرورت ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ نہیں ہے، اس میں کمزوریاں ہیں، تو اس لیے ہم اپنا رول پورا نہیں پلے کر سکیں گے، اور اس کا جو نیگیٹو اثر ہوگا وہ ہمارے اوپر ہوتا رہے گا۔ کب تک چلائیں گے سر ایسی آپ کیا ملک کو
5 سال مزید اس طرح چلائیں گے؟ 10 سال مزید چلائیں گے؟ کب تک چلائیں گے سر؟ آپ آرمی چیف رہے ہیں، آپ صدر پاکستان رہے ہیں، لوگ سر آپ کی طرف دیکھ کے پوچھنا چاہتے ہیں. یہاں پر شو کیا جاتا ہے کہ ملٹری سویلین ریلیشن شپ بہت اچھی ہے، لیکن بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. ویل یہ تو آپ میرے خیال میں پرائم منسٹر سے پوچھیں، آرمی چیف سے پوچھیں. صحیح بات ہے، اس کا ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے. اور اس میں حکومت جب اچھی نہیں چل رہی ہوتی ہے، جیسے آپ نے انڈیکیٹ کر دیا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں، لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، کرپشن پیک پہ ہے بالکل، کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہو ہی نہیں رہے ہیں. باتیں بہت ہیں، ہزار باتیں ہو رہی ہیں، اوپننگ سیرمنیز اور یہ وہ. دیکھتے ہیں اب کہاں تک جاتی ہیں یہ، اور کیا اس کا ایکچول امپیکٹ اکانومی کے اوپر کیا ہوتا ہے. کیونکہ اکانومی جو ہے ہماری ٹھیک نہیں کر رہی ہے. اس میں مجھے پتہ ہے کہ یہ غلط فگرز دے کر لوگوں کو، عوام کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. اکانومی صحیح نہیں کر رہی ہے ہماری، بالکل کمزوری کی طرف جا رہی ہے. تو یہ ہمیں اس کا میں تو جائزہ سر لینا آپ سے چاہیے. سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیں یہ کب تک چلے گا؟ ایک طرف لاشیں اٹھائیں اس ملک کے لیے، دوسری طرف یہ ادارے تباہ ہو رہے ہوں، کرپشنز ہو رہی ہوں، ملک کو جکڑا جا رہا ہو، تو یہ کیسے کب تک چلے گا سر؟ یہ پاکستان کے عوام کو دیکھنا چاہیے. پاکستان ابھی الیکشن تو ہوئے ہیں، لوکل گورنمنٹ الیکشن، اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ ہی لیا. آپ سمجھتے ہیں وہ صحیح الیکشن؟ 2008 والی فورسز تھے وہی جیت رہی ہیں، وہی ابھر رہی ہیں پنجاب میں، سندھ میں. تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں بھائی، کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے تو میں کہتا رہتا ہوں، دیکھیں اس کا حل پولیٹیکلی ہے. تیسرا پولیٹیکل فورس جب تک نہیں بنے گا، یہ یہی رہے گا. یہ ہم 2008 پہ ریورس کر کے چلے جائیں گے. ابھی 2018 میں جب الیکشن ہوں گے تو ہم واپس ادھر ہی 2008 میں جائیں گے. پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، اور کچھ نہیں ہے. تو یہ واقعی میں اس کا حل. اچھا سر یہ بتائیں کہ اگر آرمی تمام آرٹیکل 245 جو آئین کا ایک حصہ ہے، جس کے تحت آپ آرمی سے جب چاہتے ہو جو چاہتے ہو کام لے لیتے ہو، لیکن اگر یہی آرمی جو پاکستان کی آرمی ہے، اگر وہ گورننس پر کوئی بات کرتی ہے تو پارلیمنٹ پہ جو ہے وہ ہم بڑی بڑی تقریریں سنتے ہیں. مجھے یہ بتائیں سر، یہ آرمی پاکستان کی ہے، یہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اور کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. پاکستان مطلب حکومت کو اپنے آپ کو اگر اینالائز نہیں کر پا رہی ہے. میری نظر میں یہاں جوڈیشری کا بڑا رول ہے. جوڈیشری کوئی اپنا رول جو ہے نا پاکستان کے حوالے سے، ادر دین جوڈیشری ججمنٹ دے رہے ہیں، کیسز سن رہے ہیں، وہ تو اس کو چھوڑیں نا. اس وقت تقاضا بہت اونچا ہے. آرمی سے جو آپ تقاضا کر رہے ہیں، وہ آرمی کا رول تو ٹریننگ کرے، جنگ کی تیاری کرے اور ایکسٹرنل تھریٹ کو ذرا میٹ کرے. لیکن اس وقت جو ہمارا ملک جو تقاضا ان سے کر رہا ہے، جو آپ بھی کہہ رہے ہیں، ہنٹ جو کر رہے ہیں، وہ تو پولیٹیکل، وہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے. تو یہ عدلیہ کے چیف نے بھی کہہ دیا، 3 دفعہ کہہ دیا. لیکن ہر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اگر کہتے ہیں کہ گورننس صحیح نہیں ہے، 3 دفعہ کہا ہے، تو پارلیمنٹ میں ان کے خلاف کوئی آواز نہیں آتی سر. اور ان کے جب گورننس صحیح نہیں ہے کہہ رہے ہیں تو ذرا اس کے بارے میں کرنا کیا ہے یہ بھی سوچیں. فیکٹ تو سب جانتے ہیں، گورننس صحیح نہیں، وہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، دنیا جانتی ہے. تو یہ ریپیٹ کرنے کو چھوڑیں، آپ ایکشن کے بارے میں سوچیں. سر اگر آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے اس وقت تو کیا کرتے اگر آپ یہ کہہ رہے ہوتے کہ گورننس صحیح نہیں ہے؟ کھل کے کہہ رہے ہیں سر، اور آپ کو بتانا چاہیے سر، لوگ آپ کی طرف رائے. تبدیلی چاہیے. تبدیلی اس وقت حکومت میں، تبدیلی پاکستان کی حکومت میں تبدیلی چاہیے. نظام میں تبدیلی چاہیے، نظام میں بھی تبدیلی چاہیے، اور حکومت کی بھی تبدیلی چاہیے پورے. بالکل. میں آپ سے سر مزید بات کروں گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لیکن ایک بہت اہم بات میں کرتا چلوں کہ وہ چیف جسٹس جو پاکستان میں ان کے بہت سے فیصلوں سے متنازع ہو سکتے ہیں، لیکن وہ چیف جسٹس جو پاکستان کی عدلیہ میں بہت عرصے تک پاکستان کی حکومت، انتظامیہ اور گورننس کو دیکھتا رہا ہے، آج اس کا یہ بیان ہے کہ اس ملک میں پارلیمانی نظام فیل کر چکا ہے. اس کا یہ بیان ہے کہ قائد اعظم کی روح کے مطابق اس ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو عدلیہ میں بیٹھ کر اس پورے نظام کو دیکھتا رہا ہے، آج وہ خود، حالانکہ ان کو کرنا چاہیے،
جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں اس وقت وہ چیف جسٹس تھے, ان کو وہ اقدام لینا چاہیے تھا, لیکن اگر انہوں نے نہیں لیا, کم از کم آج اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام کرپٹ ہے, غلط ہے, خراب ہے, فیل ہے, اس کے بجائے صدارتی نظام ہونا چاہیے, تو یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو عدلیہ چیف جسٹس کی پوزیشن میں بیٹھ کر وہ کہتا ہے کہ یہ نظام غلط ہے. اور میں اسی پہ آگے چل کے جنرل صاحب سے بات کروں گا. ایک چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب, ہم نے پہلے بھی آپ سے پوچھا, آپ نے بھی پاکستان میں صدارتی نظام کی بات کی تھی, ٹھیک ہے, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ نظام بھی تبدیل ہو. چودھری افتخار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں, بڑے زوردار جج رہے ہیں, آج ان کا یہ بیان ہے کہ اس ملک میں یہ نظام فیل کری ہے, صدارتی نظام ہونا چاہیے, کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا پہلی دفعہ انہوں نے کوئی عقل کی بات کی ہے. اچھا, لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ واقعی میں ملک کے لیے عقل کی بات کی ہے یا یہ سوچ رہے ہیں میں پریزیڈنٹ بن جاؤں اور میرے پاس صدارتی نظام آ جائے سارا. تو یہ پتہ نہیں ہے, مجھے ان سے پوچھنا پڑے گا. تو یہ, لیکن سر بات جو کی ہے, مقصد کچھ بھی ہو, لیکن آپ تو اس بات کی بھی تائید کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے, کہ صدارتی نظام اس ملک میں ہونا چاہیے, لیکن اس میں صرف نظام تبدیلی سے چیکس اینڈ بیلنسز اس میں بھی چاہیے ہوں گے. ہر نظام میں جب تک کہ چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہیں وہ نہیں چلے گا. یہاں ہم کیونکہ ہم تو مس یوز کرنے کے ماہر ہیں ہر چیز کو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 18ویں ترمیم ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے سر؟ بالکل بالکل, اس میں فیڈریشن کمزور ہو گئی ہے, فیڈریشن بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے. پروونسز سٹرونگ ہو گئے ہیں, فیڈریشن کمزور ہو گئی ہے. اور پروونسز ہمارے 4 ہی ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں اور پروونسز کی سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. دنیا جہان میں دیکھو, ہندوستان میں ہر 5ویں 6 سال ایک نیا پروونس بنا دیتے ہیں اٹھا کر. ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہمیں ہونے چاہیے پروونسز زیادہ تاکہ وہ ایڈمنسٹریٹولی بھی سٹرونگ ہو اور گورننس نیچے گراس روٹ لیول تک آرام سے جائے گی جب پروونسز زیادہ ہوں گے. اور دوسرا فیڈریشن سٹرونگ ہو جائے گی. اور یہ 18th امینڈمنٹ نے تو فیڈریشن کو ویک کر دیا. وہ تو کہتے ہیں سر جمہوریت مستحکم ہوئی ہے, کوئی جمہوریت, پارلیمانی نظام مضبوط ہوا ہے, اس کی یہ الگ ہی ادارے مضبوط ہوئے ہیں. ہاں, یہ الگ ایشو ہے. بالکل غلط بات ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. ابھی اگر اس سے ہوئی ہے تو ابھی کیا نظام چل رہا ہے؟ آپ پروونسز کو دیکھ لیں, 4 کو. سینٹر کا کوئی انفلوئنس ہے ان کے اوپر؟ سندھ میں کیا ہو رہا ہے, سینٹر کا انفلوئنس ہے کوئی؟ KPK میں کیا ہو رہا ہے, سینٹر کا کوئی انفلوئنس ہے ان کے اوپر؟ کوئی انفلوئنس نہیں ہے. سب انڈیپینڈنٹ چل رہے ہیں. ایسی زبردست آٹونومی ہے کہ ملک کو ہی کمزور کر دیا, فیڈریشن ہی کمزور ہو گئی. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ کے جو ٹرائل تھا اس کو کافی ڈیلے کیا گیا, اور یہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ پھر ایک دفعہ حکومت اس میں ایکٹیو ہوئی ہے اور وہ آپ کے ٹرائل کو تیز کرنا چاہتی ہے. تو یہ آپ کے ٹرائل کو جو ایک دم تیز کرنے کی جو بات آ رہی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کوئی افواج پاکستان پہ کوئی پریشر ڈالنے کے لیے پھر انہوں نے یہ اقدام شروع کیا ہے؟ نہیں, اس کی ڈیٹیل میں دیکھیں نا, ابھی تک میں نے اس کی ججمنٹ پڑھی نہیں ہے, لیکن وہ بالکل ٹھیک ہے ججمنٹ. وہ اس میں ایبیٹرز اور ایڈرز اور ایبیٹرز اگر انکلوڈ ہوتے ہیں سارے تو کیس چلتا ہے. یس, کیس کی تیزی میں یس ان کے پتہ نہیں ہے حکومت کا ہاتھ اس میں ہوگا کوئی, لیکن جو ججمنٹس ہوئی ہیں ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس میں ایڈرز اور ایبیٹرز آ گئے ہیں اس میں, تو وہ بات صحیح ہے. وہ اس لحاظ سے تو اچھا ہے, اس لحاظ سے اچھا ہے. بالکل. اچھا سر, ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں اور میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر, اس کا میں چاہتا ہوں دو ٹوک جواب دیجئے. پاکستان کی سیاست میں آپ کا مستقبل کیا ہے سر؟ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک کمرے تک محدود کر کے آہستہ 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 سلو پوائزن, کیا ایسے ہی ہوگا سر؟ دیکھیں, نہیں, ایک کمرے میں تو میں محدود نہیں ہوں, میں موو کرتا ہوں بالکل. لیکن پولیٹیکل اس میں فیلڈ میں اگر میں دیکھتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تیسری پولیٹیکل فورس بنانی ہے. اس کو بنانے میں ماحول اس وقت بنا ہوا ہے, بالکل ماحول بنا ہوا ہے ایک اور پولیٹیکل فورس بنانے کے حوالے سے, جس میں میں مسلم لیگ کے دھڑوں کی بات کرتا رہتا ہوں, میں سندھ میں ایک ٹوٹل ویکیوم کی بات کرتا ہوں. اس میں پرسنالٹیز کچھ ہیں, پولیٹیکل پرسنالٹیز, وہ آ کر میرے سے مل بھی رہی ہیں.
وہ کٹھی اگر ہو جاتی ہیں تو یہ تیسری پولیٹیکل فورس ایک ریالٹی بن سکتی ہے، اور وہ پاکستان کے فیوچر اگر 2018 کے الیکشنز کی طرف دیکھیں ایک تبدیلی کی طرف ہم جا سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ آپ کا رول ہے یا نہیں ہے سر؟ اس میں لوگ انتظار میں ہیں سر اس جملے کے۔ میرے پاس ہزاروں کے تعداد میں ایسے ٹیکس ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ جنرل صاحب سے پوچھئے کہ جنرل صاحب آپ کا پاکستان کی سیاست میں رول ابھی باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ نہیں، رول بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اور مجھے اس بات کا احساس ہے، کیونکہ یہاں جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ اس کی پوری سمجھ ہونی، اور اس کو ڈومیسٹکلی اور جیسے میں کہتا ہوں ریجنلی اور انٹرنیشنلی، دیکھیں صرف اندرونی بات نہیں ہے، یہ ریجن میں ہندوستان ہے، افغانستان ہے، ان سے صحیح طریقے سے ڈیل کرنا، پھر انٹرنیشنل ہے، آپ نے خود ہی نے دیکھ لیا، امریکہ ہے، رشیا ہے، ان کے ساتھ ڈیل کرنا، سعودی عرب ہے جو ناراض بیٹھے ہوئے ہیں سارے ہم سے، تو اس کو ٹھیک کرنے میں میرے خیال میں ہمارے 8 سال میں میرا ایک ایکسپیرینس ہے، تو وہ ظاہر ہے مجھے معلوم ہے یہ کیسے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے ان سب۔ تو یہ بہت بڑی بات آپ کے سامنے ناظرین آ گئی ہے کہ جون صاحب کہتے ہیں کہ میرا رول اس موجودہ پولیٹکس میں اور پاکستان کی سیاست میں موجود ہے، اور یہ وقت کے ساتھ۔ سر میں ایک بہت اہم کوئسچن پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جہاز میں ہیں، ایکشن کراچی میں پاکستان میں ہوتا ہے، اور بہت زبردست ایکشن ہوتا ہے، لیکن کیا وجوہات ہے کہ آپ کو آئسولیٹ کیا گیا، آپ کے اوپر مقدمات ہیں، آپ کا ٹرائل ہو رہا ہے، آپ کے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے گراؤنڈ پہ ایکشن لیا، جنرل قادر بلوچ کی میں بات کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد ماروی میمن ہیں، اسی طریقے سے اور بہت سارے لوگ ہیں، وہ جو آپ کے اس وقت موجود ہیں جناب زاہد حامد صاحب ہیں، ان سب کو تو نوازا جا رہا ہے سر، ان سب کو مقام دیا جا رہا ہے، ان سب کو بڑی بڑی پوسٹیں دی جا رہی ہیں جنہوں نے ایکچول کام کیا تھا، اور آپ جہاز پہ تھے۔ حالانکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حالانکہ سزا ہونے کے بعد آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو سعودی عرب کے حوالے کر کے ان پر احسان بھی کیا ہے، لیکن صرف آپ کو اور باقی کو؟ ہاں، باقی کر رہے ہیں، یہ ان کا کیریکٹر ہے، لیکن میں جو ان کو نواز رہے ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی سچویشن تبدیل ہوئی، یہ لوگ ان کے ساتھ بھی یہی کریں گے جو میرے ساتھ کیا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ بڑے لائل ہیں یہ لوگ، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ان کا کیریکٹر ہے اور کیا یہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو باقی صحیح بات ہے، یہاں انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایک اسلامی ریپبلک کے ہونے کے حوالے سے جو عدل اور انصاف جو پلرز ہیں اسلام کے، وہی نہیں ہے یہاں۔ عدل اور انصاف کہاں ہے یہاں؟ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک اپنے آپ کو اتنا کلیم کرتے ہیں کہ سب سے بڑا اسلامی مملکت، ایک نیوکلیئر پاور ہی ہے وہ، تو کہاں ہے اسلام کے تو پلرز ہیں، عدل اور انصاف، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ سر یہ اس ملک میں اگر گورننس جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں، آرمی چیف نے بھی گورننس کے اوپر بولا، ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو بتا رہا ہے، پھر ایک عدلیہ ہے جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کرائسس میں جا رہا ہے، فائنینشلی جس طرح آپ نے بولا، لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھ لیں، کرپشن کے حالات دیکھ لیں، میگا ایونٹس دیکھ لیں، تو اتنے بڑی چیزوں کے بعد آپ نے کہا جوڈیشری کا رول ہونا چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا آپ چیف جسٹس ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ تو سر میں یہاں پھر دوبارہ پوچھوں گا کہ جوڈیشری کا کیا رول ہونا چاہیے؟ مطلب یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں، اس کو کلیئر کٹ آنسر دینا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس آپ آزاد شہری ہیں سر، آپ ایک آزاد شہری ہیں، آپ کی رائے ہے اور وہ رائے کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں؟ میں نے بتایا نا، پاکستان کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان میں تبدیلی چاہیے، میں نے بتایا ہے نا، اس تبدیلی میں جو کوئی رول پلے کر سکے، اور جوڈیشری کیا تبدیلی سر؟ الیکشن کرا دیا جائے، اس حکومت کو ہٹا دیا جائے، یہ نااہل ہو گئی ہے حکومت۔ اس وقت حکومتی نظام، جس کا میں نے بتاتا رہتا ہوں کہ دو چیزیں، عوام کی خوشحالی، ملک کی ترقی، یہ اگر نہیں ہو رہا ہے تو حکومت صحیح نہیں چل رہی ہے۔ فیل ہے سر، بالکل۔ اس وقت عوام کی خوشحالی نہیں ہے، عوام رو رہی ہے، کچلی گئی ہے، پس گئی ہے، غریب عوام رو رہا ہے، اور ملک میں ترقی کے منصوبے، ترقی کے کوئی مجھے نہیں نظر۔ انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، انڈسٹری کا بٹھا بیٹھ گیا ہے، ایف ڈی آئی کوئی آئی نہیں رہی ہے، باہر سے انویسٹمنٹ ہی نہیں آ رہی ہے،
اور IMF سے لون لے لے کر اور وہ بانڈز فلوٹ کرتے ہیں اور خود ہی خرید رہے ہیں اسے. ان چیزوں سے اکانومی نہیں بہتر ہوتی. اور بتا رہے ہیں کہ ہمارا فارن ایکسچینج ریزرو بہت بڑھ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک آپ FDI دیکھیں آ رہی ہے ہماری, کوئی آئل کے پرائزز کم ہونے, بالکل نہیں آ رہی ہے. کوئی انویسٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہا ہے پاکستان میں. ملک تباہ ہو رہا ہے سر, ملک بالکل نیچے جا رہا ہے, ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں حکومت کو ہٹانا چاہیے, اس لیے کیا سلوشن ہے سر؟ جوڈیشری کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ سر رائے دیں آپ. بہت کچھ کر سکتے ہیں. 2013 کی جو الیکشن کو نل اینڈ وائڈ وہ تھا نا کہ دھاندلی ہوئی ہے, جی سر, اور اس کی ججمنٹ تو آ گئی ہے کہ دھاندلی اس کے موجود ہے. لیکن میرے خیال میں بالکل دھاندلی ہوئی ہے. اگر کسی پاکستانی سے پوچھ لیں آپ, وہ کہے گا دھاندلی ہوئی ہے. تو اگر دھاندلی ہوئی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ تو نل اینڈ وائڈ ہونا چاہیے. دیٹ الیکشن شوڈ بی نل اینڈ وائڈ, ڈکلیئرڈ نل. ایک نیا الیکشن ہونا چاہیے سر, نیا الیکشن ہونا چاہیے. جوڈیشری کو اس میں اپنا رول دیکھیں, نیا الیکشن سے پہلے ہم یہ کمپلیکس ایشوز ہیں. نئے الیکشن سے پہلے, نئے الیکشن ہوں گے وہی رزلٹ آ جائے گا. یس, تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ کیونکہ جو حکومت ہے بیٹھی ہوئی, یہ اپنے یہ پٹوار تھانہ, پٹوار کچہری کو استعمال کرتے ہیں ان تین چیزوں کو. اور اپنے یہ لوکل گورنمنٹ میں دیکھ لیں آپ, مجھے معلوم ہے کہ یہاں سندھ میں پیپلز پارٹی ان پاپولر ہے. رورل سندھ میں اتنی بالکل پاپولیرٹی ان کی گری ہوئی ہے, لیکن سب جیت رہے ہیں جو, کیونکہ ان تینوں کو یوز کرتے ہیں. لیکن جہاں انہوں نے نہیں, کوئی کھڑا ہوا اس نے ان تینوں کو یوز نہیں ہونے دیا اور ٹکرا لے لیا, وہ اس نے تباہی کر دی. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی بات آپ کر رہے ہیں, وہ تھرو آؤٹ جیت. اس کی کیا اس سے آپ نکالتے ہیں ڈیڈکشن؟ کیا نکلتا ہے ڈیڈکشن؟ یہ کہ اگر یہ پٹواری جو حکومتی نظام کی مس یوز جو ہے, اس کو اگر روک لیا جائے تو لوگوں کی ووٹ کہیں اور جائیں گی. تو وہ انفارچونیٹلی دیکھو نا, اگر آپ کے خلاف کوئی ووٹ دیتا ہے, آپ اس کے اوپر 12 FIR کر دیں گے, اس کی زمینیں چھیننے لگیں گے تھرو پٹواری, تو کیا کرے وہ ووٹ ڈالتے تھا آپ کے لیے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کوئی آلٹرنیٹیو پولیٹیکل فورس نہیں نظر آ رہی. آلٹرنیٹیو پولیٹیکل فورس بنائے کوئی, اور یہ عوام بنائے گا, اور اس کی جو پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں وہ بنائیں گی. یہاں پیر پگاڑا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی وہ بنائیں, اٹھیں, آگے آئیں اور بنائیں ایک آلٹرنیٹ فورس. ریپلیسمنٹ تو نظر آئے نا سر. علی سر, میں ایک بہت امپورٹنٹ کہ گورننس نہیں ہے. آرمی چیف نے کہا, عدلیہ نے بھی کہا, آپ کہتے ہیں عدلیہ کو رول ادا کرنا چاہیے, الیکشن 2013 کو نلیفائڈ کرنی چاہیے, اور ایسے اقدامات کرنے چاہیے جو جوڈیشری کر سکتی ہے. آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے. تو سر کیا اس وقت جو ہے وہ لوگ مر رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, دہشت گردی ہے, بتہ کھوری ہے, ہر طرف ایسی چیز ہے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے سر کہ سندھ اور پنجاب میں آرٹیکل 245 کا نفاذ ہونا چاہیے سر؟ یہ بھی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. صحیح بات. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو بھی انتظامات ہوئے ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں. یہ جو نیپ ہے, نیشنل ایکشن پلان, امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. بہت سی چیزیں ہم کر دیتے ہیں, لکھنے لکھانے میں تو ہم بہت اچھے ہیں, وہ ہو گیا, لا بن گیا. امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. امپلیمنٹ جو بھی چیز امپلیمنٹ کریں گے تو حکومت جاتی ہے نا سر. وہی تو کرنا, اور ایک طرف پاکستان جا رہا ہے, اس کی فکر نہیں. امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اس کو کلمینیشن پہ لے کر جانا چاہیے. جو بھی جہاں کرتے ہیں اس پہ اس کو ختم کی طرف لے کر جائیں. وہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ روڑے اٹکائے جاتے ہیں بیچ میں, کوئی اور الٹیمیٹلی یہ ہے کہ بیچ میں سسپینڈڈ ہو جاتا ہے. تو ان اداروں کو اس حکومت سے آزاد ہونا چاہیے سر. بالکل ہونا چاہیے. تو پھر وہ آرٹیکل 245 کا نفاذ ضروری ہے سر. بالکل. آپ سمجھتے ہیں سندھ اور پنجاب میں اس وقت آرٹیکل 245 کے نفاذ سے پاکستان کی گورننس میں اور احتساب جو رکا ہوا ہے وہ بہتر ہو سکے گا؟ دیکھیں, یہ اتنی کلیئر کٹ میرے سے آپ جواب مانگتے ہو نا کہ یہ ہیں اوبویسلی یہ لیگل ایشوز ہیں, یہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں. آپ آرمی چیف رہے ہیں, آپ نے آرمی کو بھی دیکھا ہوا ہے, آپ نے صدر پاکستان بھی رہے ہیں, آپ نے سیاستدانوں کو بھی دیکھا ہے. پاکستان کی عوام کا درد آپ کے اندر موجود ہے سر. آپ نے لوگوں کے لیے کام کیا ہے سر, آپ نے قربانی دی ہے سر. میں نے کہہ دیا لوگ مانے نہ مانے, تبدیلی چاہیے, تبدیلی آنی چاہیے. میں نے یہ تک کہہ دیا جوڈیشری کو کچھ رول پلے کرنا چاہیے, اتنا کافی ہے. آرٹیکل 245 کا نفاذ, سارے آرٹیکلز کو استعمال کریں. کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, لیگل ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو استعمال کرتے ہوئے کریں, بالکل کریں.
سب سے پہلے پاکستان ہے جی, سب سے پہلے یہی تو باقی سب کچھ سیکنڈری ہے, سب سے پہلے پاکستان. اس کے لیے جوڈیشری اپنا رول ادا کرے, بالکل. اس کے لیے فوج اپنا رول ادا کرے, بالکل. اس کے لیے سیکورٹی فورسز اپنا رول ادا کریں, اور اسی طریقے سے دوسرے لوگ ادا کریں, صحیح, عوام بھی. سر صحیح. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر, میں اس وقت ایک بہت اہم ایشو جو کہ وزیر اعظم صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو کرنے سے پہلے مختصر سا آپ سے رائے لینا چاہوں گا. یہ جو بھارت کے اندر جو اس وقت مسلمانوں کا حال ہے, اور خاص طور پہ وہاں پہ تو اتنے ویلیوبل لوگ جنہوں نے بھارت کے لیے بڑا کام کیا, لیکن صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر اب ان کے خلاف باضابطہ شیو سینا اور ان کی جو دوسری آرگنائزیشن ہے وہ اٹیک کر رہی ہیں, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں بالکل, یہ ان کی جو یہ کسٹوڈین بنتے ہیں, ٹھیکیدار بنتے ہیں ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی کا دنیا میں, سیکولر, یہ سیکولر ڈیموکریسی, وہ جو آپ ایک نام دیتے ہیں اصلاح, یہ کیا ہے انڈین. تو یہ کیا ہے, ابھی یہ پروف ہے, اس کی ایک ثبوت ہے, اور دنیا کو دیکھنا چاہیے, امریکہ کو بھی دیکھنا چاہیے. اور یہ حافظ سعید کی باتیں کرتے رہتے ہیں, یہ بال ٹھاکرے وہ تو مر گئے بیچارے, ان کا بیٹا ابھی راج ٹھاکرے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ لائف تھریٹ دے رہا ہے اس کو. یہ عامر خان کو تو اس نے, میں نے جو پڑھا ہے اس نے لائف تھریٹ دیا کہ اگر اس نے دوبارہ کوئی بات کی ہے کہ ہندوستان سے از ناٹ اے سیف پلیس تو آئی ول کل ہم, یہ بات کیا اس نے. تو یہ ٹیررسٹ ہے, یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے شیو سینا, تو اس کو تو بین ہونا چاہیے, اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کریں یونائٹڈ نیشنز میں, تو یہ کیس ٹیک اپ کرنا چاہیے. مطلب دیز آر سیریس ایشوز. تو ہم سے جب یہی باتیں ہیں جو ہندوستان اور پاکستان میں ڈفرینسز ہیں, اور امریکہ کو ان باتوں کا جائزہ لینا چاہیے, اور ہماری ریلیشن شپ میں بیلنس اگر ہونا ہے, ہماری ریلیشن شپ اور امریکہ کی, ان کو ضرور یہ ہندوستان کی اندرونی صورتحال جو ہے, جو مودی صاحب کی گورنمنٹ اور شیو سینا کریٹ کر رہی ہے, تو ریاستی طور پر سر یہ سب چیز کری. لیکن ایک بہت اہم کوشچن ہے آپ سے اس وقت ریلیٹڈ ہے, میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اس کو واچ کرنا چاہیے اور اس چیزوں کو لینا چاہیے کہ وہاں ایکسٹریمزم کتنا آ گیا ہے. سر آپ کے پرائم منسٹر, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب جب امریکہ جاتے ہیں اور ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھارتی مداخلت کے جو ثبوت آپ کے پاس ہیں وہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ یو این او میں ہم جمع کر رہے ہیں. ان کا اسٹیٹمنٹ اس وقت ریکارڈ میں ہے سر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جمع کر. دوسری طرف سرتاج عزیز صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایویڈنس مٹیریل ہم نے یو این او کو یا امریکہ کو نہیں دیا ہے. تو اتنا بڑا تضاد, اور یہ کیوں سر, کیا وجوہات ہے؟ کیا دہشت گردی کے مٹیریلز اگر ہیں اور وزیر اعظم اگر نہیں دے رہے ہیں تو بھارت کی بالادستی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, یا کوئی اور وجوہات ہے, یہ ڈر ہے, خوف ہے؟ دیکھیں یہ ایک زمان جب یہ کنفرنٹیشن پاکستان اور ہندوستان کی تو ہمیشہ رہی ہے, لیکن بعد میں یہ ہمارے زمانے میں ان کی ہندوستانی کی ایک پروپوزل جائے کہ یہ بائی لیٹرلزم کے تھرو سارے حل کیے جائیں ہمارے ڈسپیوٹس جو ہیں. تو ہم بائی لیٹرلزم پہ ڈا رہے تھے, یعنی ہم ڈائریکٹ ٹاک بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. تو وہ ہندوستان ہمیشہ خلاف تھا اس بات کے کہ یونائٹڈ نیشن میں کوئی ایشو اٹھایا جائے جو ہندوستان پاکستان کے درمیان میں, یہ ہمیشہ اس کے خلاف رہے, اور کوئی گورنمنٹ اٹھاتی نہیں تھی یونائٹڈ نیشن میں, یہ بھی میں بتاؤں. ہم لوگ اٹھاتے اور اٹھائی میں نے ایک دفعہ یونائٹڈ نیشن میں, لیکن بعد میں کیونکہ بائی لیٹرل ہم آگے جانے لگے تو ہم نے بھی اس کو روکا کہ ٹھیک ہے بائی لیٹرلی ہم ڈیل کریں گے. اب صرف صورتحال یہ ہے کہ نہیں, بائی لیٹرل سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, کہاں نہ وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف آگے جا رہے ہیں, اوپر سے وہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں. تو بالکل اس کو چھوڑو جی, بائی لیٹرل کو انٹرنیشنل کرو, یونائٹڈ نیشن میں لے کر جاؤ, انٹرنیشنل کمیونٹی میں لے کر جاؤ, تو بالکل لے کر جانی چاہیے. اور ثبوت سارے ہیں, ثبوت ہیں ان کی انٹرفیئرنس, ڈائریکٹ انٹرفیئرنس یہاں, اور وہ جو افغانستان کے تھرو جو انٹرفیئرنس کر رہے ہیں, یہ ہر چیز کا ثبوت ہے. تو وہ وزیر اعظم نے کہا ہم نے دیا, سرتاج عزیز نے منع کر دیا. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ دیا نہیں دیا یونائٹڈ نیشن میں, لیکن صرف یو این میں دینا, یہ انٹرنیشنلی اس کا یہی تو ایکسٹیریئر مینوور جسے کہتے ہیں نا, یہ ڈپلومیسی جو ہے نا ملک کی, وہ ڈائریکٹلی ریلیشن, اس کی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے وہ ڈومیسٹک اسٹرینتھ پہ. ڈومیسٹک اسٹرینتھ آپ کی نہیں ہے تو انٹرنیشنلی بھی آپ لوگوں نے سر پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کو تو اپنی نرسری سے نکالا ہے نا سر. ہر آدمی کسی نہ کسی جنرل کے کندھے پر چڑھ کر سیاست میں آیا ہے.
وہ تو کوئی پولیٹیکل پروسیس سے تو نہیں آیا ہے. جب یہ پولیٹیکل پروسیس سے نہیں آئے ہیں تو یہ سوچنا کہ یہ دینا چاہیے انٹرنیشنلی نہیں دینا چاہیے تو قصور آپ لوگوں کا نہیں ہے سر. یہ پاکستان کے سیاستدانوں کو آپ نے اپنے کندھوں پہ چڑھا کے لا کر ہمارے اوپر مسلط کر دیا سر. بس سکھانے والے نے ٹھیک نہیں سکھایا, سیکھنے والے نے ٹھیک سیکھا نہیں. میرے خیال میں دونوں اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے سر. ہونے چاہیے, کیونکہ اس وقت تو پاکستان خطرے میں ہے, پاکستان خطرے میں, ہم خطرے میں ہیں. تو اس وقت تک بھائی نہیں کریں گے تو ہم کب جاگیں گے؟ جاگو بھائی, اٹھو جاگو. سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے کریں. بالکل. پاکستان سے جمہوریت ہے, پاکستان سے سیاست ہے, پاکستان سے آئین ہے, اور پاکستان سے ادارے ہیں. اور دوسرا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں بالکل پوری فورس کے ساتھ, لیکن یہ سب چیزیں جبھی ممکن ہے جب انٹرنلی آپ اچھی پرفارمنس دکھائیں گے. انٹرنلی آپ بیڑا غرق ہو رہا ہے تو پھر آپ کیا یہ انٹرنیشنلی آپ نے کیا دکھانا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی اپنے آپ گھر کو تو پہلے ٹھیک کر. وہ نہیں ہو رہا ہے, وہ نہیں ہوتا. تو اس لیے پوری فورس کے ساتھ عدلیہ کو بھی, فوج کو بھی, عوام کو بھی, اداروں کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے. جہاں صاحب آپ کا بہت شکریہ, وقت کیونکہ بہت کم تھا. ناظرین, یہ تھے جنرل مشرف صاحب, اے پی ایم ایل کے چیئرمین, سابق صدر, سابق آرمی چیف. یقیناً بہت ساری اسٹیٹمنٹ ان کی ایسی ہے جس سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.